جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ ڈاکٹر داور کا فرانسیسی سیکرٹری تلاش کے باوجود بھی نہ مل سکا۔ ان کے بنگلے کے گرد مسلح فوج کا پہرا تھا اور تھریسیا کی لاش پولیس کی نگرانی میں ہسپتال بھجوائی جا چکی تھی۔ عمران بھی ڈاکٹر کے بنگلے ہی میں تھا، لیکن چہرے سے یہ نہیں ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے تھریسیا کے مرنے پر ذرہ برابر بھی افسوس ہوا ہو۔ وہ تو اب شمی کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا، جس نے تھریسیا کی لاش دیکھ کر روتے روتے اپنی آنکھیں متورم کر لی تھی۔ بدقت تمام وہ اسے سونے کے کمرے میں بھجوا سکا۔ ڈاکٹر داور بہت زیادہ مصروف نظر آ رہے تھے۔ اب ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں پھر اسی تہہ خانے میں نظر آئے جہاں سے تھریسیا کی لاش اٹھوائی گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا عمران کہ میرا سیکرٹری اتنا بڑا ویلن ثابت ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ اس سے بس یہی ایک راز پوشیدہ تھا کہ میں نے وہ پر اسرار مادہ کس طرح حاصل کیا تھا اور اسے کہاں چھپایا تھا، اور اس عورت تھریسیا کی حرکتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ میرے سیکرٹری کو یقین نہیں تھا کہ وہ کس جگہ چھپایا گیا ہوگا، ورنہ یہ تھریسیا اتنا لمبا فراڈ کیوں کرتی؟ یعنی وہ لوگ محض شبے کی بنا پر میرے تہہ خانے میں دیکھنا چاہتے تھے، اور تہہ خانوں کے وجود سے صرف 3 آدمی واقف تھے، میں، سیکرٹری اور شمی۔ لیکن اس مادے یا اس کے ذخیرے کی جگہ کا علم سیکرٹری یا شمی کو بھی نہیں تھا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ ان چیزوں کو الٹ پلٹ رہا تھا جو تھریسیا سے تعلق رکھتی تھی۔ دفتن اس نے ہیڈ فونوں کے وہ سیٹ اٹھائے جو تھریسیا کے بیان کے مطابق ٹیگاز ہی رہے ہوں گے۔ اوہ، یہ سب بکواس ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں، ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مثلث ناک کے نیچے آ کر ہونٹ چھپا لیتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ہونٹوں کی حرکت نہیں دیکھی جا سکتی، ورنہ شمی بھی اندازہ کر لیتی کہ وہ لڑکی اسے بیوقوف بنا رہی ہے۔ مگر یہ غوطہ خوری کا لباس، عمران ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ بہت کچھ رکھتا ہے ڈاکٹر، اس میں ہیڈ فون بھی موجود ہیں اور آکسیجن کی تھیلیوں کے نیچے ایک چھوٹی سی مشین بھی۔ غالباً اس کے ذریعے یہ لوگ پانی میں بھی ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز وہ پستول ہے جو اس لباس کے ایک جیب سے برآمد ہوا ہے۔ آپ جو ہی اس کا ٹریگر دبائیں گے کچھ نہ ہوگا، صرف ایک ہلکی سی ٹرچ سنائی دے گی۔ اس کی نالی پانی میں ڈال کر ٹریگر دبائیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معاف کیجیے، اس کا تجربہ میں آپ کے پائیں باغ والے حوض میں کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں۔ اس کی ساری مچھلیاں گوشت کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ارے وہ بے حد قیمتی مچھلیاں تھیں، لا حول ولا قوت، مجھ سے مشورہ لیا ہوتا۔ بس اب غلطی تو ہو ہی گئی، میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کی مچھلیاں منگوا دوں گا جن کی دموں پر مدھوبالا زندہ باد لکھا ہوتا ہے۔ ہیں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر داور اسے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایسی باتوں پر اسی طرح میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک حیرت انگیز ایجاد کے متعلق بتا رہا تھا اور آپ کو اپنی مچھلیوں کی فکر پڑ گئی۔ درجنوں ایجادات میری جیب میں پڑی رہتی ہیں،
لیکن اب ویسی مچھلیاں کبھی نہ مل سکیں گی۔ میں ایک کامیاب نسل کالی گولڈ فش پر کچھ تجربات کر رہا تھا۔ تم نے ان سبوں کا ستیاناش کر دیا۔ لاؤ دیکھوں وہ پستول۔ عمران نے پستول نکال کر ڈاکٹر داور کو دیا۔ یہ کسی چمکدار صاف دھات کا معمولی سا پستول معلوم ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر داور نے اس کے دھانے کو انگلی سے بند کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی سنائی دی اور پھر ڈاکٹر داور اس کے دھانے سے انگلی ہٹا کر ناک کے قریب لے گئے۔ یک بیک عمران نے پھر ان کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا۔ عمران، وہ مزمحل آواز میں بولے، میں مکمل طور پر لٹ چکا ہوں۔ خدا اس سیکٹری کو غارت کرے جس نے مجھے بالکل تباہ کر دیا۔ ارے میں اسے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ اس قسم کے ایک حربے کی ایجاد کی فکر میں نے ہی سب سے پہلے کی تھی، جو پانی کے اندر کام آ سکے اور اتنا ہلکا پھلکا ہو کہ اس کی نقل و حرکت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مگر پھر بعض الجھنیں ایسی آ پڑی تھی کہ میرا ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس پر گو میرا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس حربے کو کوئی مخصوص شکل نہیں دی تھی۔ کیا پانی میں اس کا ٹریگر دبانے سے سرخ رنگ کی چمکدار لہریں نکلتی تھیں؟ جی ہاں۔ بس، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، اب مجھے مطمئن رہنا چاہیے کہ صرف ایک راز کے علاوہ اور میرے سارے راز کسی دوسرے ملک کے سائنسدان تک پہنچ چکے ہیں۔ غالباً آپ کا وہ راز یہی خلا بلانے والا مادہ ہے۔ ہاں، مگر اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راز ہی رہے۔ اس کی کافی مقدار وہ لوگ نکال لے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس پر ان کا کوئی تجربہ انہیں اس کے حاصل کرنے کے طریقے ہی کی طرف لے جائے۔ اس پستول میں کیا چیز استعمال کی جاتی ہے؟ یہ ایک مخصوص قسم کی بیٹری جسے ایٹمی توانائی سے چارج کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ٹھہرو، مجھے دیکھنے دو۔ ڈاکٹر داور تھوڑی دیر تک اس پستول کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ انہوں نے اس کے دستے میں ایک خانہ سا پیدا کر لیا۔ غالباً وہ کسی بٹن کے دبانے کی وجہ سے ظاہر ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس خانے سے کوئی ثقیل اور مٹیالے رنگ کی مکعب نما چیز نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر اس طرح ہاتھ کو جنبش دینے لگے جیسے اس کا وزن معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخر کار انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ 30 سال تک متواتر 24 گھنٹے استعمال میں رہے تب بھی اسے دوبارہ چارج کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اچھی بات ہے، اسے اسی طرح رکھ دیجئے اور میں اب سمندر کی سیر کروں گا۔ کیا مطلب؟ ایک زمانے میں مجھے فراگ مین بننے کا بھی شوق رہ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سوچے سمجھے بغیر اس سلسلے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ میں تو اس وقت صرف شارلی کے متعلق سوچ رہا ہوں کہ کہیں یہ محض اتفاقات ہی پر مبنی نہ ہو کہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ میں کس طرح یقین کر لوں کہ جسے آج تک میں نے اپنے بیٹے کی طرح عزیز رکھا ہے؟ یہ شارلی کون ہے؟ وہ میرا سیکٹری۔ آہا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نے کوئی دوسرا نام بتایا تھا۔ میں اسے شارلی ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، بالکل اسی طرح پیار سے جیسے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ عمران، وہ بہت ذہین ہے، بے حد شریف ہے، میں کیسے یقین کر لوں؟ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ تھریسیا کی چیزیں اکٹھی کر رہا تھا۔ اچانک کسی گوشے میں لگی ہوئی گھنٹی چیخ اٹھی۔ اوہ! ڈاکٹر چونک پڑا۔ یہ شمی ہی ہوگی، آؤ چلیں۔ عمران نے غوطہ خوری کا لباس سمیٹ کر بائیں ہاتھ میں ڈالا اور ڈاکٹر داور کے ساتھ تہہ خانوں سے نکل آیا۔ عمارت پر سناٹے کی حکمرانی تھی۔ باہر مسلح فوجیوں کا ایک دستہ موجود تھا۔
ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ سب کسی خطرے کی بو سونگھ کر یک بیک خاموش ہو گئے ہوں۔ شمی نے بتایا کہ فون پر عمران کی کال ہے۔ عمران سوچنے لگا کہ یہاں کس نے اسے فون کیا ہوگا۔ وہ اکثر احمقانہ انداز میں سوچنے بھی لگتا تھا۔ اس کے سارے ماتحت اس وقت اس عمارت کے آس پاس ہی موجود تھے۔ ممکن تھا کہ انہی میں سے کسی نے فون پر اس سے گفتگو کرنی چاہی ہو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر آہستہ سے کہا، ہیلو، اور جواب میں اسے کسی عورت کی ہنسی سنائی دی۔ عمران کو بالکل ایسا ہی معلوم ہوا جیسے اس کی کھوپڑی گردن سے اکھڑ کر چھت سے جا ٹکرائی ہو، کیونکہ یہ آواز اور ہنسی تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ عمران سنبھلا اور پھر اس نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ کرتا بھی کیا؟ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ ڈاکٹر داور قریب ہی کھڑے اسے اس طرح گھور رہے تھے جیسے ان کی دانس میں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ عمران ڈارلنگ، دوسری طرف سے آواز آئی، اور پھر ایسا معلوم ہوا جیسے دوسری طرف سے ماؤتھ پیس ہی میں ایک عدد بھوسا اڑا دیا گیا ہو۔ ارے باپ رے! عمران بڑبڑایا۔ میں نے تمہیں ایک شاندار موقع دیا تھا عمران، آواز آئی۔ لیکن تم شکوک و شبہات کا شکار رہے۔ اب بتاؤ کیسی رہی؟ کل کے اخبارات یہی تو بتائیں گے کہ تھریسیا عمران کو چرکا دے کر نکل گئی۔ اگر تم نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی ہوتی تو میرے نکل جانے کی ذمہ داری تم پر عائد نہ ہوتی۔ ویسے نہ میرے ہاتھ ہتھکڑیوں کے لیے بنے ہیں اور نہ میں خود حوالات کے لیے۔ بولو، تم سے غلطی ہوئی تھی یا نہیں؟ نہیں، دفتن عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ ارے خفا ہو گئے ڈیئر، سنو تو صحیح، تمہارے مشرق کا صرف یہی آرٹ مجھے بے حد پسند ہے۔ اسی کی بدولت میں کئی بار کافی بڑے خطرات سے نکل گئی ہوں۔ تم بھی حب سے دم کی تھوڑی سی مشق بہم پہنچا دو، کبھی نہ کبھی کام ہی آئے گی۔ میں روح قبض کرنے کا ماہر ہوں۔ واقعی تم غصے میں معلوم ہوتے ہو۔ بھئی میرا کیا قصور ہے؟ مجھے وہاں سے ایک ایمبولینس گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لایا گیا تھا۔ ہسپتال کی کمپاؤنڈ میں گاڑی رکی اور جیسے وہ لوگ مجھے اسٹریچر پر ڈالنے لگے، میں نے کہا ایک چھینک ہی صحیح، بس چھینکنا قیامت ہو گیا۔ وہ لوگ اچھل اچھل کر بھاگے اور کمپاؤنڈ میں چاروں طرف بھوت کے نعرے گونجنے لگے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ تم ہی سوچو کہ یہ میری شان میں کتنی بڑی گستاخی تھی۔ بس پھر میں ان کو برا بھلا کہتی ہوئی کمپاؤنڈ سے صاف باہر نکل آئی اور اب ایک چوراہے کے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے تمہیں مخاطب کر رہی ہوں۔ اچھا، اب مخاطب کر چکی ہو تو میں ڈسکنیکٹ کر دوں، کیونکہ بہت کام پڑا ہوا ہے۔ تمہاری مرضی۔ تھریسیا کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن میز کے پاس سے ہٹا بھی نہیں تھا کہ پھر گھنٹی بجی۔ اس بار صفدر نے اسے مخاطب کر کے تھریسیا کے زندہ ہونے کی اطلاع دی۔ وہ ایمبولینس گاڑی میں اس توقع پر بیٹھ کر ہسپتال تک گیا تھا کہ شاید تھریسیا کے آدمیوں سے مڑبھیڑ ہو جائے۔ عمران نے صفدر کی اس اطلاع پر رائے زنی نہیں کی، حالانکہ صفدر نے گفتگو کو طول دینے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران نے صرف حیرت کا اظہار کر کے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ شمی سے اس جگہ کے متعلق پوچھ گچھ کرتا رہا جہاں تھریسیا کا فیگراز گرا تھا، لیکن وہ اس وقت شمی کو باہر جانے پر آمادہ نہ کر سکا، حالانکہ
وہ ایک نڈر لڑکی تھی، لیکن اس رات کے حالات نے اسے کسی حد تک کم ہمت بنا دیا تھا۔ وہ عمران کو کچن میں لے گئی اور پھر کھڑکی سے وہ جگہ دکھانے لگی جہاں فگراز گرا تھا۔ اس نے اس کے لیے بہت زیادہ قوت والی ٹارچ استعمال کی۔ نیچے فوجی موجود تھے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر ساحل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد عمران باہر آ گیا۔ اس وقت کوئی دوسرا سمندر میں غوطہ لگانے کا خیال بھی دل میں نہ لاتا، لیکن عمران غوطہ خوری کے لباس میں ملبوس ساحل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ یہ وہی لباس تھا جو تھریسیا چھوڑ گئی تھی، اور عمران نے اسے ہر طرح سے الٹ پلٹ کر دیکھا تھا اور اس کی خصوصیات ذہن نشین کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت خاموشی سے باہر آیا تھا، اور جب وہ ساحل پر پہنچ گیا تو اسے ان فوجیوں پر بے حد غصہ آیا جن کی غفلت اسے یہاں تک کسی مزاحمت کے بغیر لائی تھی۔ وہ بآستگی پانی میں اتر گیا، لیکن جیسے ہی اس کا سر پانی میں پہنچا، خلاف توقع اسے اپنے چاروں طرف روشنی نظر آنے لگی، اتنی تیز روشنی کہ وہ پانی میں رہ کر تعین بھی کر سکتا تھا۔ پھر اچانک اس نے کسی کی آواز سنی اور اسے اس ہیڈ فون کا خیال آ گیا جو غوطہ خوری کے لباس کے استر میں سلا ہوا تھا۔ آواز اسی ہیڈ فون سے آ رہی تھی، لیکن بولنے والا ایسی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا جو عمران کے لیے ناقابل فہم تھی۔ ویسے اس نے سب سے پہلے مادام تھریسیا کی تکرار سنی تھی۔ اس نے سوچا کہیں یہ لباس ہی کسی قسم کی پیغام رسانی کا باعث نہ بنا ہو۔ جس طرح پانی میں اترتے ہی اس کے ایک حصے سے روشنی پھوٹنے لگی تھی، اسی طرح کہیں اس نے اس کے پانی میں اترنے کی اطلاع بھی کسی کو نہ دی ہو۔ یہ لباس تھریسیا سے تعلق رکھتا تھا، اور عمران نے محسوس کیا تھا کہ کسی نامعلوم جگہ سے اس بولنے والے نے اسی انداز میں بار بار تھریسیا کا نام لیا تھا جیسے وہ اسے مخاطب کرنا چاہتا ہو۔ عمران نے فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ اس نے سوچا کہ اب یہاں ٹھہرنا گویا دیدہ دانستہ موت کو دعوت دینا ہوگا۔ وہ بڑی تیزی سے پانی کی سطح پر ابھرا۔ جب تک اس کا سر پانی میں ڈوبا رہا تھا، آوازیں برابر آتی رہی تھیں، لیکن اوپر سر ابھارتے ہی اس کے گرد پھیلی ہوئی روشنی بھی غائب ہو گئی اور آوازوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پانی کاٹتا ہوا کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے نیچے کھینچ لیا ہو۔ عمران بے بسی سے ہاتھ پیر ہلاتا ہوا تہہ نشین ہوتا رہا۔ دفتن اس کے کانوں سے پھر کسی غیر مانوس آواز کے الفاظ ٹکرانے لگے۔ اس نے سوچا کہ یہ یقیناً کوئی آدمی ہی ہے جو اس کی ٹانگیں پکڑے ہوئے تہہ میں کھینچے لیے جا رہا ہے۔ دفتن عمران نسوانی آواز میں ہنسا۔ اس نے تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کی ہنسی کی نقل اتارنے کی کوشش کی تھی۔ اچانک اس کی ٹانگیں چھوڑ دی گئیں۔ عمران کلا بازی کھا کر اس آدمی کے سامنے آ گیا جس نے اس کی ٹانگیں پکڑ رکھی تھی۔ وہ برابر اسی طرح ہنسے جا رہا تھا، اور اس کے کانوں میں مادام مادام کے ساتھ ہی دوسرے الفاظ بھی گونجتے رہے۔ غالباً وہ آدمی اپنی اس گستاخی پر اظہار تاسف کر رہا تھا۔ عمران نے پستول نکالا اور دوسرے ہی لمحے میں اس کی نال سے سرخ لہریں نکل کر اس آدمی کے ہیولا سے ٹکرائیں۔ پھر نہ معلوم ہو سکا کہ وہ ہیولا کس طرح یک بیک ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اب عمران دوبارہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ اگر اس سے ذرا سی بھی غلطی ہوتی تو شاید اسی کے ٹکڑے اس وقت تہہ سے سطح کی طرف ابھر رہے ہوتے۔
اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لباس بجائے خود خبر رسانی کا ذریعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہر لباس کی نوعیت ہی الگ ہو، اور وہ مخصوص نوعیت ہی لباس استعمال کرنے والے کی شخصیت کا اعلان کر دیتی ہو۔ مثلاً یہ لباس چونکہ تھریسیا کے استعمال میں رہتا تھا، اس لیے جیسے ہی یہ پانی میں پہنچتا تھا، بعض نامعلوم آدمیوں کو کسی ذریعے سے علم ہو جاتا تھا کہ تھریسیا بمبل بھی پانی میں اتری ہے۔ عمران سطح پر ابھرا اور کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار وہ بآسانی کنارے تک پہنچ گیا، لیکن اسے خدشہ تھا کہ اس کا علم ان لوگوں کو یقینی طور پر ہو گیا ہوگا جن سے اس آدمی کا تعلق تھا۔ عمران نرگل کی جھاڑیوں میں آ چھپا۔ اس کی نظریں پانی کی سطح پر تھیں، مگر 20 منٹ تک منتظر رہنے کے باوجود بھی کوئی نیا واقعہ سامنے نہ آ سکا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔